الأنباء ما فيه مزدجر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ صورت میں جو بنیادی مضامین تھے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب و کتاب دینا، جزائے عمل. اس سورت مبارکہ سورہ قمر، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی مضمون ارشاد فرمایا. قیامت کو ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد اٹھنے کو ارشاد فرمایا. اور اس صورت میں ذرا سختی سے منکرین بعث بعد الموت، منکرین قیامت کو زجر و تنبیہ کی گئی. تو نبی علیہ السلام کے معجزے سے ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ، آپ کا جسد اطہر معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کی نگاہ نبوت معجزہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں کسی صحابی نے نماز کے منافی کوئی ایسا کام کیا، سلام کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نگاہ نبوت یہ بھی معجزہ ہے. نبی علیہ السلام روزے رکھتے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے. صیام وصال رکھے جا رہے ہیں، صوم وصال، اور لمبے لمبے روزے، 2 مہینے کچھ کھانا نہیں کچھ پینا نہیں. صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی رکھنے شروع کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ یسقینی اللہ یطعمنی، اللہ مجھے کھلاتے ہیں، اللہ مجھے پلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی عبادت بھی معجزہ. صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نوافل پڑھ رہے تھے اور آپ تلاوت نفلوں میں تلاوت فرما رہے تھے. میں نے کہا میں بھی نبی علیہ السلام کی نماز میں شامل ہو جاؤں. میں آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا. سورہ بقرہ ختم ہوئی تو میرے دل میں تھا کہ سورہ بقرہ پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، پھر آگے آپ نے سورہ آل عمران شروع فرما دی. میں نے کہا کہ آل عمران ختم فرما کر چوتھے پارے کے آخر تک آل عمران ہے. فرمایا میرے دل میں آیا کہ آل عمران ختم فرما کر آپ رکوع فرمائیں گے، پھر آپ نے سورہ نساء شروع فرما دی. کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اب تو سورہ نساء پڑھ کے آپ تو رکوع فرمائیں گے. جب سورہ نساء ختم ہوئی چھٹے پارے میں سورہ مائدہ شروع فرما دی. جب سورہ مائدہ شروع فرمائی تو فرمایا کہ میری بس ہو گئی، اتنی دیر میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. یہ تو امام الانبیاء تھے کہ ساری ساری رات کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی حتی تورمت قدماہ، آپ کے قدمین پر ورم آ جاتا تھا. اتنی لمبا قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ نبی علیہ السلام کے معجزات. جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات گزرے سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے، 9 معجزات. لیکن نبی علیہ السلام کے معجزات پر کتابیں لکھی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے. تو یہ اس معجزے کا ذکر ہے. زمین پر معجزے، آسمانوں پر معجزے. میرے آقا علیہ السلام سے کافر آئے، آپ مینا میں تھے، کہنے لگے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ جادوگروں کا جادو زمین پر تو چلتا ہے آسمانوں پر نہیں چلتا، آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف یوں انگلی کا اشارہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. فرمایا ہم نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہرا کے اس طرف تھا، دوسرا ٹکڑا جبل ہرا کے دوسری طرف تھا. پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو آسمانوں پر بھی جادو ہے،
یہ یہاں رات ہے، باقی پوری دنیا کے لوگوں سے ہم گواہی لیں گے۔ پھر جو قافلے شام سے آئے، جو قافلے یمن سے آئے، جو روم سے آئے، ان قافلے والوں سے پوچھا گیا فلاں فلاں وقت میں ایسا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ چاند جو ہے فلاں وقت میں فلاں رات میں دو ٹکڑے ہوا تھا، ایک حصہ اس طرف تھا، دوسرا حصہ اس طرف تھا، پھر دونوں جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، انسان کو ایسے اللہ نے زندگی عطا فرمائی، زندگی کے بعد موت نے آ جانا ہے، پھر جیسے دو ٹکڑے ہونے کے بعد چاند جو ہے جمع ہوا، ایک ساتھ مل گیا، ایسے پھر دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے۔ فرمایا قیامت، یہ جو چاند کا پھٹ جانا ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنا والساعہ، میں اور قیامت کہاتین، جیسے یہ انگلیاں ہیں ایسے ہے، میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، جب انہوں نے اس نشانی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو دیکھا، یُعْرِضُوا، اعراض کرنے لگے، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہنے لگے یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، پھر کہتے تھے یار تم جو کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد اٹھے، وہ پھر لے آؤ قیامت، وہ قیامت ہے کہاں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کل امر مستقر، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر آئے گی، لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جو چیز، جس چیز کا جو وقت مقرر ہے، نہ وہ اس سے آگے ہو سکتی ہے، نہ اس سے پیچھے ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، بے شک ان کے پاس جتنی بھی خبریں آئیں، جتنی بھی معجزات انہوں نے دیکھے، یہ سب سے بڑا معجزہ ما فیہ مزدجر، ایسے ڈانٹ والا، ایسی سختی والی بات انہوں نے کبھی نہیں دیکھی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سارے لوگوں نے دیکھا، سارے مکہ والوں نے دیکھا۔ حکمت بالغۃ، یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ جب چاہیں گے قیامت قائم فرما دیں گے۔ فما تغنی النذر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل اتنا سخت ہو چکے ہیں، فما تغنی النذر، کہ کسی کا ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فتول عنہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پیٹھ پھیر لیں، ان کی بات چھوڑ دیں، ان سے اعراض کر لیں۔ یوم یدعو الداعی، جس دن ایک بلانے والا بلائے گا، سورہ اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف، حساب و کتاب انہیں ناپسندیدہ، اور جہنم ناپسندیدہ، مشکلات اور مشقتیں ناپسندیدہ، اس کی طرف بلائیں گے۔ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یخرجون من الاجداث، یہ اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی کا لشکر ہوتا ہے، یہ ٹڈیاں آئی تھیں، آپ نے دیکھا کیسے سایہ ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے ٹڈیوں کی طرح یہ بھاگ رہے ہوں گے۔ سورہ معارج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کأنہم الی نصب یوفزون، فرمایا یہ اپنے بلانے والے کی طرف ایسے بھاگ رہے ہوں گے جیسے تیر اپنے نشانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایسے تیزی سے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا مہطعین الی الداع، یہ اپنے بلانے والے کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر لوگ اس دن کہیں گے یہ کیسا مشکل دن آ گیا ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، جو یہ کرتے ہیں کرنے دیں، یہ انکار کرتے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہنے دیں، جب یہ دن آئے گا پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پھر کہیں گے یہ آج کا دن بڑا سخت ہے، آج بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مشکل گھڑی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔